السلام علیکم لسنرز، کیسے ہوں گے؟ مزے میں ہوں گے، خوشباش ہوں گے اور اپنی زندگیاں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ناول بچپن کا دسمبر چل رہا ہے، جو کہ ہاشم ندیم کا لکھا ہوا ہے، اور یہ ناول اب بس اپنے اختتام کی منزلوں پر ہے، لیکن تیسرا دور ہے اس کا جو اختتام پذیر ہوگا، جس پر ناول اختتام ہوگا، لیکن ابھی دوسرے دور کی کچھ ایپیسوڈز باقی ہیں، اور اب جو ایپیسوڈ میں پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے ایپیسوڈ 41ویں، دوسرا دور، آخری بنک۔ فہد صاحب کو شک ہو گیا تھا کہ ہم رات کو کہیں نہ کہیں غائب ضرور ہو جاتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ہاسٹل کے بیرونی جنگلے کے تالے بدل دیے تھے۔ ہم ویسے بھی اوپر والی منزل پر تھے اور اس کی راہداری کے آخری جنگلے کی ہم نے جمعہ بیرے کی مدد سے چابیوں کی نقل بنوا رکھی تھی، لیکن 12ویں جماعت میں آتے ہی ہم پر یہ روح فرسا انکشاف ہوا کہ وہ جنگلہ ہی ختم کر کے وہاں مستقل دروازہ لگا کر گارڈ بٹھا دیا گیا ہے۔ اب ہمارے پاس واحد راستہ چھت سے نیچے اترتے ہوئے پانی کے پائپ تھے، جن سے لٹک کر ہم رات کو نائٹ فالن کے بعد نیچے اتر آتے اور جانو کے شرٹن ہوٹل سے کبھی کھانا، کبھی چائے اور کبھی کبھار لسی کی گلاس گھٹاگھٹ چڑھا کر واپس انہی پائپوں کے ذریعے چھت تک پہنچ جاتے اور چھت کی سیڑھیوں سے اندر دوسری منزل کی راہداری تک پہنچ کر سو جاتے۔ ہمارے سالانہ امتحانات قریب آ رہے تھے اور ہم آج کل رات کو بہت دیر تک پڑھتے تھے، کیونکہ 12ویں جماعت کے لیے لائٹ آف کی پابندی ان کے امتحانات کے قریب ختم کر دی جاتی تھی۔ ایسے میں موٹے بھٹی کو رات 12 بجے کے بعد بھوک کا ایک آدھ دورہ ضرور پڑتا تھا اور وہ ہماری جان کے در پہ ہو جاتا تھا کہ کچھ کھانے کے لیے چلا جائے۔ اس رات بھی میں، اصفر اور فیصل کیمسٹری کے فارمولے رٹ کر ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ 12:30 بج چکے تھے کہ اچانک بھٹی کے پیٹ کی بھٹی انگڑائی کے لے کر جاگ اٹھی اور وہ ہمارے سر پر آن کھڑا ہوا کہ اسے فوراً مرغ چھولے کھانے کو چاہیے۔ کچھ دیر تو ہم اس کی بک بک نظر انداز کرتے رہے، پھر اصفر نے تنگ آ کر کتاب پٹک دی۔ یار پہلے اس موٹے کا کچھ کرو، اس کی باتیں سن سن کر تو مجھے بھی بھوک لگنے لگی ہے۔ ہمیشہ یہی ہوتا تھا، اصل میں ہم سب کا دل بنک کے لیے مچل رہا ہوتا تھا، لیکن ہم سب بھٹی کے بولنے کا انتظار کرتے رہتے تاکہ کسی مصیبت کی صورت میں ہمیں الزام دینے کے لیے کسی کا کاندھا دستیاب ہو۔ ہم نے مجید چھوٹو سے بھی پوچھا کہ کیا ارادہ ہے۔ وہ پہلے ہی سے چھت پر بیٹھا چاند کی روشنی میں ریاضی کے تھیورمز اپنی موٹی کھوپڑی میں گھسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے فوراً کتاب دور پھینک دی کہ جب تک اس کے پیٹ میں کچھ نہیں جائے گا وہ کچھ بھی نہیں رٹ پائے گا۔ ہمارا اصول یہ تھا کہ ہم ایک ایک کر کے چھت سے نیچے اترتے تھے، سب سے پہلا لڑکا اترنے کے بعد کچھ دیر آس پاس کا جائزہ لیتا اور پھر ہلکی سی سیٹی بجا کر اشارہ کرتا، جب اس کے بعد دوسرا اور پھر اسی طرح تیسرا اور چوتھا لڑکا پائپ سے لٹکتے ہوئے نیچے اتر جاتا۔ سب سے پہلے مجید چھوٹو نے آستینیں اوپر کیں اور چھت کی مڈیر پر پاؤں نیچے لٹکا کر پائپ ہاتھوں سے تھام لیا اور نیچے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ہم کافی دیر تک اس کے سگنل کا انتظار کرتے رہے، لیکن نیچے سے سوائے ایک دھپ کی آواز جو شاید مجید چھوٹو کے کودنے کی آواز تھی، دوسری کوئی آواز نہیں آئی۔ آصف بھٹی، جس کا بھوک کے مارے برا حال ہو رہا تھا، اس نے مجید کو کئی سلواتیں سناتے ہوئے کہا کہ وہ پھر سیٹی بجانا بھول گیا ہوگا، لہٰذا بھٹی نے پائپ تھاما اور وہ بھی اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ہم نے پھر چند ہی لمحوں میں بھٹی کے اترنے کی آواز تو سنی، لیکن اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ اب میں، فیصل اور اصفر چھت پر رہ گئے تھے۔ ہم شدید الجھن میں تھے، کیونکہ اگر نیچے کسی پی ٹی آفیسر وغیرہ نے انہیں بھاگتے ہوئے پکڑ بھی لیا ہوتا تو شور شرابہ تو ہوتا۔ یہ دونوں تو نیچے جا کر بالکل ہی چپ ہو گئے تھے۔ اب فیصل کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ ضرور یہ دونوں کسی شرارت کے چکر میں ہیں، لہٰذا وہ خود جا کر دیکھتا ہے۔ فیصل اترا اور پھر وہی خاموشی۔
میں اور اسفر اوپر چند لمحے انتظار کرتے رہے اور پھر میں نے اسفر سے کہا کہ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، میں نیچے جا رہا ہوں، لیکن اگر اگلے 5 منٹ تک میری سیٹی کی آواز اسے سنائی نہ دے تو وہ نیچے نہ اترے بلکہ وہیں چھت پر ہمارا انتظار کرے، یا پھر نیچے ڈارمیٹری میں جا کر ہمارے لیے کمک کا بندوبست کرے۔ میں نے دل ہی دل میں ان تینوں کو سخت سناتے ہوئے پائپ کو تھاما اور چھت کی منڈیر سے نیچے اتر کر پائپ سے لٹکتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ ابھی 3-4 فٹ ہی نیچے اترا ہوگا کہ اچانک مجھے یوں لگا کہ جیسے میں خلا میں تیر رہا ہوں۔ پائپ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا اور دوسرے ہی لمحے میں کسی نرم اور لچی چیز پر آ کر گرا۔ زوردار دھپ کی آواز آئی اور کسی کے ہائے کی آواز کے ساتھ ہی میرا ذہن ڈوب گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے اوپر کوئی بوری آ کر گری اور اس بار ہائے کی آواز نکالنے کی باری میری تھی۔ کچھ دیر تک ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ میرے بازو میں جو نیچے ٹکرایا تھا شدید درد ہو رہا تھا۔ پھر سب سے پہلے میرے حواس اس وقت یکجا ہوئے جب بھٹی نے زور سے ہائے مر گیا کا فریادی نعرہ لگایا۔ ہم پانچوں نیچے زمین پر ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے تھے اور میرے اوپر گرنے والا بوجھ کسی بوری کا نہیں تھا بلکہ اس احمق اسفر کا تھا جو میری ہدایت کے باوجود چھت سے اترنے کی حماقت کر بیٹھا تھا۔ ہم نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی تو صرف اتنا ہی پتہ چلا کہ وہ پائپ جس سے لٹک کر ہم نیچے اترتے تھے چھت سے 3 فٹ کی لمبائی تک نیچے آنے کے بعد یکدم سے غائب ہو چکا تھا۔ لہٰذا خلا میں تیرنے کا جو تجربہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم سب ہی کو ہوا تھا وہ اسی پائپ کے اچانک ختم ہو جانے کی وجہ سے تھا۔ ہم پانچوں دوسری منزل سے پائپ ختم ہونے کے بعد ہوا میں قلاب بازیاں کھاتے ہوئے سیدھے نیچے زمین پر دھپ دھپ گرتے رہے، اور ہم سب میں سب سے زیادہ بری حالت مجید چھوٹو کی تھی جو سب سے پہلے چھت سے اترا کیا تھا، کسی ٹوٹے جہاز کی طرح رن وے پہ گرا تھا۔ ہم نے بمشکل ادھر ادھر ہو کر اپنے نیچے سے مجید چھوٹو کو ڈھونڈ کر نکالا۔ وہ بالکل ہی بے سود پڑا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ ہم سب نیچے گدھی ہوئی کیاریوں میں سے ایک کے اندر آ کر گرے تھے، ورنہ اگر زمین سخت ہوتی تو شاید ہماری ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ لیکن اس وقت بھی ہم سب کی حالت انتہائی مخدوش تھی۔ مجید چھوٹو اور بھٹی تو باقاعدہ بے ہوش ہو چکے تھے، جنہیں ہم بڑی مشکلوں سے گھسیٹ کر کیاری کو پانی دینے والے فوارے سے منہ پر پانی چھڑک کر ہوش میں لائے۔ ابھی ہم اپنے حواس بحال بھی نہ کر پائے تھے کہ اچانک ہی چاند گاڑی کی روشنی براہ راست ہمارے اوپر آ کر پڑی۔ ہم میں اس وقت اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر بھاگ ہی جاتے یا کسی درخت یا جھاڑ کے پیچھے چھپ جاتے۔ کچھ ہی دیر میں بخشو سی پی او ہمارے سر پر ٹارچ تانے کھڑا ہوا حیرت سے ہمیں دیکھ رہا تھا کہ یہ آدھی رات ہم پانچوں ان کیاریوں میں لیٹ کر کون سی باغبانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ رات کو سبزے میں لیٹ کر پڑھنے سے سبق جلدی ذہن نشین ہوتا ہے، لیکن اس نے ہماری ایک نہ سنی اور ہمیں اٹھ کر اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم اٹھ کر چل سکتے تو اب تک جانے کہاں پہنچ چکے ہوتے، جہاں سی پی او کے فرشتے بھی ہماری خبر نہ پا سکتے۔ سب سے پہلے اسفر نے اٹھ کر چلنے کی کوشش کی اور دوسرے ہی لمحے لڑکھڑا کر دوسری کیاری میں زمیں بوس ہو گیا۔ اب بخشو کو حالت کی سنگینی کا احساس ہوا اور کچھ ہی لمحوں بعد ہم سب کو چاند گاڑی میں ڈال کر ڈاکٹر نو کے ہسپتال کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ آگے کی کہانی بہت مختصر سی تھی۔ اگلے دن ہم پانچوں ہاتھوں اور پیروں پر پلاسٹر چڑھائے ہسپتال کے وارڈ میں ایک لائن سے بستروں پر ٹنگے ہوئے تھے۔ یہ پلاسٹر اگلے 4 ہفتے کے لیے ہمارے جسموں پر موندا گیا تھا۔ پتہ چلا کہ گزشتہ شام ہی مزدوروں نے فہد صاحب کے کہنے پر وہ پائپ کاٹ کر علیحدہ کیا تھا کیونکہ دوسری جانب نئے پائپ ڈال دیے گئے تھے اور اب وہ پرانے پائپ متروک ہو چکے تھے۔ بہرحال یہ ہمارا آخری بنک ثابت ہوا، لیکن 4 ہفتے بعد جب وہ پلاسٹر ہمارے جسموں سے اترا تو 2 دن بعد ہمارے سالانہ امتحانات کے پرچے شروع ہونے کی تاریخ تھی اور سالانہ امتحان کے بعد ہماری آخری پاسنگ آؤٹ پریڈ ہونا تھی۔ اس رات کے زخموں کے نشان ایک میٹھی یاد بن کر ہمیشہ کے لیے ہمارے جسموں پر ثبت ہو گئے۔
جو ہمیشہ ہم پانچوں کو اس آخری اور نامکمل بنک کی یاد دلاتے رہیں گے۔ تو بڑھتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کی جانب، ناول 55 کا دسمبر، آج ہاشم ندیم، دوسرا دور، ایپیسوڈ 42، رشتوں کی سولی۔ وجو آپی کے غموں کی داستان ظفر کی بے روزگاری سے شروع ہوئی تھی یا پھر ان کے درد کی آخری حد تھی، اس کا فیصلہ کبھی کوئی نہیں کر پایا۔ تابوت میں آخری کیل اسی روز ٹھوک دی گئی تھی جب ظفر نے جوئے کی پہلی بازی دوستوں کے کہنے پر اس امید پر کھیلی کہ شاید جس دولت کے انبار کی کھوج وہ باہر بازار میں کر رہا تھا وہ یہاں اس بند کمرے کے دھوئیں بھرے ماحول میں لگی اس بازی کے ذریعے اس کے قدموں میں اپنا ماتھا ٹیک دے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جوا کسی کا نہ ہوا تو پھر وہی ہوا۔ جوا ظفر پر کیسے مہربان ہو سکتا تھا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو کچھ جیب میں تھا وہ ہاتھ کی گھڑی اور سسرال کی جانب سے پہنائی گئی انگوٹھی سمیت وہیں کمرے کی میز پر چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ ساتھ ہی ساتھ گلے میں اچھے خاصے قرض کا طوق بھی پڑ چکا تھا۔ ظفر نے حسب معمول یہ سارا بوجھ گھر آ کر وجو آپی کے نازک کندھوں پر دے ڈالا اور پھر سے انہیں ایک لمبی رقم کی وصولی کے لیے غیاث چچا کے پاس جانے کے لیے کہا۔ لیکن وجو آپی جانتی تھی کہ اب ان کے میکے کے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اپنا زیور اور چند قیمتی چیزیں جو وہ اپنے جہیز میں لائی تھیں وہ سب کا سب پہلے ہی ظفر کے حوالے کر چکی تھی، لہٰذا پہلی بار انہیں ظفر کو نہ کہنا پڑا اور یہی نہ ظفر کو آگ بگولا کرنے کا باعث بن گئی۔ اس نازک سی چٹاک بھر کی لڑکی کی یہ مجال کہ وہ اس کو نہ کہے، وحشی پن میں وہ رشتوں کا احترام بھی بھلا بیٹھا اور اس کا اٹھا ہوا ہاتھ وجو کے چہرے پہ اپنا نشان چھوڑ گیا۔ راجا کے خط مجھے اب بھی اسی تسلسل سے آ رہے تھے اور وہ آس پاس کی سنی سنائی اور اپنی آنکھوں دیکھی ہر اہم خبر کی تفصیل مجھے لکھ کر بھیجتا رہا۔ پھر ایک دن اس کے خط نے میرے بہت سے پرانے زخم ادھیڑ کر رکھ دیے۔ راجا نے لکھا تھا کہ بالآخر طاہر بھائی کے قتل کے 5 سال بعد اکو کی پھانسی کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے، اور اس بار یہ حتمی تاریخ تھی کیونکہ اس کے بعد تمام اپیلیں مسترد ہو چکی تھی۔ ہمارے سالانہ امتحانات سے ٹھیک ایک ہفتہ قبل یعنی 22 اپریل اس کی پھانسی کی تاریخ مقرر ہوئی تھی۔ حالانکہ محلے کے ہر فرد نے اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا تھا، لیکن کوئی ایک ہستی ایسی بھی تھی جس کا چین اور سکون اس خبر نے لوٹ لیا تھا، اور وہ بد نصیب تھی اکو کی ماں۔ جب تک کیس چلتا رہا اور لوگ اس کے بیٹے کے ظلم کی داستانیں بیان کرتے رہے، وہ خود جھولی آسمان کی جانب اٹھا اٹھا کر اکو کو بددعائیں دیتی رہی۔ لیکن جب حکومت نے اس کی موت کی تاریخ مقرر کر دی تو ماں کا صبر و قرار اچانک ہی لٹ گیا۔ کچھ بھی ہو، ماں آخر ماں ہی ہوتی ہے۔ اس نے جس اکو کو 9 ماہ پیٹ میں اور اپنے ہاتھوں کے پالنے میں جھلا جھلا کر بڑا کیا تھا، اسے سولی پر لٹکتا کیسے دیکھ سکتی تھی؟ بالے نے راجے کو بتایا تھا کہ جس دن سے اس کی ماں کو اکو کو پھانسی کا پتہ چلا تھا، اسی دن سے وہ راتوں کو اچانک ہی جاگ اٹھتی اور صحن کے چکر لگاتی رہتی تھی۔ اس کے اندر کا اضطراب اس کے چہرے سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا، اور کوئی اس سے بات کرے تو وہ یوں پھونک پڑتی تھی جیسے کسی نے ڈنگ مار دیا ہو۔ ہر گزرتا دن اکو کی پھانسی کی تاریخ کو قریب لاتا جا رہا تھا، اور اکو کی ماں کے چہرے سے خون کا رنگ مٹتا جا رہا تھا اور وہ روز بروز پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ اور پھر آخرکار وہی ہوا جس کے لیے مائیں مشہور ہیں۔ اکو کی ماں بھی اپنے دل سے ہار گئی اور اس نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بالے کے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ اس کے ساتھ طاہر بھائی کے ابا کے گھر جا کر ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیں کہ ان کے بیٹے کے اس گناہ عظیم کو بخش دیا جائے۔ اکو کے باپ نے یکسر انکار کر دیا
کہ آخر وہ کس منہ سے ایک مقتول بیٹے کے غمزدہ ماں باپ کے زخموں پہ مزید نمک چھڑکنے جائے گا۔ ماں نے وہاں بات بنتی نہ دیکھی تو خود ہی اپنی بیٹی کو لے کر عزیزہ خالہ کے در پہ جا کر بیٹھ گئیں۔ اس روز سارا محلہ اس کی آہ و بکا سے لرزتا رہا۔ سبھی محلے داروں کو اکو کی ماں سے ہمدردی بھی تھی، لیکن اکو کا جرم ہی ایسا تھا کہ اس ظلم کے آگے ہر ہمدردی ہیچ تھی۔ اکو کی ماں نے اب اپنا یہ وتیرہ بنا لیا تھا کہ صبح سویرے طاہر بھائی کے گھر آ کر بیٹھ جاتی اور رات گئے تک چپ چاپ بنا کہ کچھ کھائے پیے وہاں پڑی رہتی، اور گھر سے باہر آتے جاتے ہر شخص سے اکو کو معافی دلوانے کی فریاد کرتی۔ رفتہ رفتہ اس کی اپنی حالت بھی لمبے فاقوں کی وجہ سے بگڑنے لگ گئی تھی، اور کئی مرتبہ وہ وہیں دروازے کے پاس بے ہوش پڑی ملتی۔ تب اکو کے ابا یا کوئی اور ہمدرد اسے اٹھوا کر گھر بھجوا دیتے، لیکن دوسرے ہی روز وہ پھر اسی در پر ماتھا ٹیکے ہوئے نظر آتی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ طاہر بھائی کے ابا شکور چچا خود ایک روز اس پر غصے سے برستے برستے رو پڑے کہ وہ کیوں روزانہ ان کے خاندان کے زخموں کو مزید گھائل کرنے کے لیے یہاں آ جاتی ہے۔ جب ایک بار اس سے کہہ دیا کہ وہ کسی صورت اکو کو معاف نہیں کر سکتے اور اسے پھندے پر لٹکتا دیکھ کر ہی ان کے زخم کچھ مندمل ہو سکتے ہیں، تو پھر روزانہ کی اس بحث سے کیا حاصل؟ لیکن یہاں مسئلہ صرف اکو کی سولی کا نہ تھا۔ وہ تو سولی پہ لٹک کر ہمیشہ کے لیے نجات پا جاتا اور اگلے جہاں میں اپنے گناہوں کا حساب دیتا پھرتا، لیکن اس کے پھندے پر لٹکنے کے بعد یہاں دنیا میں اس کے اپنوں کو مرتے دم تک جس سولی پر ٹنگا رہنا تھا، اس کا حساب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ اکو کے ماں باپ کس قدر بھلے لوگ تھے، اور سبھی کا دل ان کی اس اذیت سے کٹا جا رہا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، جس نے جرم کیا تھا وہ تو چند لمحے پھندے پر جھولنے کے بعد بری ہو جائے گا، لیکن جو بے قصور ہیں وہ ساری عمر اسی سولی پر جھولتے رہیں گے۔ یہ کیسا انصاف تھا؟ پھر سب سے پہلے یہ بات طاہر بھائی کے ابا کی سمجھ میں آ گئی کہ پھندا صرف اکو کے گلے میں نہیں بلکہ جانے کتنے اور کتنی جانوں کو لگے گا، اور شاید ان میں اکو کے خاندان کو عمر بھر پھانسی پر لٹکتے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ لہٰذا ایک ڈھلتی شام جب اکو کی ماں اپنے ویرانہ کے لیے ان کے دروازے کے سامنے مٹی کی خاک ہوئی پڑی تھی، انہوں نے گھر سے چادر لا کر اس پر ڈال دی اور اسے اٹھا کر اپنے گھر کے صحن میں لے آئے۔ عزیزہ خالہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور اپنے میاں کو دھمکی دے دی کہ اگر انہوں نے ان کے بیٹے کے قاتل کو معاف کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو وہ ان کا مرا ہوا منہ دیکھیں گی۔ اکو کی ماں عزیزہ خالہ کے کمرے کے دروازے سے سر پٹک پٹک کر لہولہان ہو گئی، لیکن وہ دروازہ اس پر کبھی نہ کھلا۔ شکور چچا نے بالے کے ابا کو پیغام پہنچایا کہ انہوں نے اپنے خدا کے لیے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا ہے، لیکن وہ اس کی ماں کے ہاتھوں مجبور ہے، جس کا دل اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے بعد پتھر ہو چکا ہے۔ لہٰذا وہ اس دوسری ماں کو آ کر سنبھالے جو اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے خود اپنا آپ گنوائے دے رہی ہے، اور وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، کیونکہ اگر وہ دوسری ماں کا ساتھ دیتے ہیں تو اپنی آخری عمر کے سہارے یعنی اپنی شریک حیات کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ بالے کے ابا بالے کے ساتھ آئے اور نیم بے ہوش سی اکو کی ماں کو وہاں سے لے گئے۔ انہوں نے طاہر بھائی کے ابا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ یہ بھی انہی کا ظرف ہے کہ اپنے بیٹے کے قاتل کی ماں کو انہوں نے اس قدر عزت دی۔ اگلی صبح اکو کی پھانسی کی تاریخ مقرر تھی، اور وہ رات بالے کے گھر آنے پر کسی قیامت کی طرح اتری تھی، شاید اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ اگلی صبح 4 بجے جیل کے معمول کے مطابق گاڑی طاہر بھائی کے دروازے پر ان کے اماں ابا کو بطور وارث پھانسی گھاٹ پر پھانسی کی شہادت کے لیے لینے آ چکی تھی۔
عزیزہ خالہ اور شکور چچا چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ کر جیل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیل کے باہر اندھیرے میں انہیں اکو کے ماں باپ بھی کھڑے نظر آئے، جو اپنے بیٹے کی لاش وصول کرنے کے لیے وہاں خود لاش بنے کھڑے تھے۔ اکو کی ماں کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور اب وہ خالی آنکھوں سے خلا میں گھور رہی تھی۔ جیلر شکور چچا اور خالہ کو لے کر پھانسی گھاٹ پہنچ گیا تھا اور ڈاکٹر اور مجسٹریٹ اور جلاد بھی اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے۔ کچھ ہی دیر میں اکو کو کمر پر بندھے ہاتھوں کے ساتھ 2 محافظ لے آئے۔ اکو کے پیروں میں جان بالکل بھی نہیں رہ گئی تھی اور وہ اپنے محافظوں کے کاندھوں پر بوجھ ڈالے تقریباً لٹکتا ہوا پھانسی گھاٹ تک لایا گیا تھا۔ اس کا سڈول جسم سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا اور آنکھوں کی روشنی بجھ چکی تھی۔ شکور چچا اور عزیزہ خالہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے جلاد کو اکو کے چہرے پر سیاہ کپڑا ڈھانپتے ہوئے دیکھتے رہے اور پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈال کر جلاد لکڑی کے تختے کا لیور کھینچنے کے لیے اپنی جگہ پر جا پہنچا تھا۔ مجسٹریٹ صاحب کی نظر ان کی گھڑی پر تھی تاکہ وہ 1 سیکنڈ کی بھی جلدی یا تاخیر کیے بنا جلاد کو لیور کھینچنے کا اشارہ کر دیں۔ جیلر نے آخری مرتبہ عزیزہ خالہ اور شکور چچا کی طرف دیکھ کر تصدیق چاہی اور دونوں کی خاموشی کو رضامندی سمجھتے ہوئے مجسٹریٹ سے اجازت کی درخواست کی۔ مجسٹریٹ نے وقت پورا ہوتے ہی جلاد کو اشارہ کیا اور جلاد نے لیور کھینچنے کے لیے اپنی طاقت جمع کر کے لیور پکڑ لیا۔ مجسٹریٹ نے اپنا رومال ہلا دیا اور اس کے ساتھ ہی فضا میں ایک کربناک چیخ ابھری اور دم توڑ گئی۔ عزیزہ خالہ کو آخری لمحے میں جیسے کسی نے نیند سے ٹھنڈے برف پانی کی پوری بالٹی پھینک کر جگا دیا ہو۔ وہ ایک جھرجھری سی لے کر جاگی اور زور سے چیخ پڑی تھی، معاف کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اسے اپنے اللہ کے واسطے اور اپنے طاہر کے صدقے معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ عزیزہ خالہ روتی جاتی اور یہی گردان کیے جاتی۔ جلاد نے جلدی سے اکو کے چہرے سے غلاف ہٹایا۔ پھانسی کا قیدی ویسے ہی ادمرا ہوتا ہے اور پھر جو قیدی پھانسی گھاٹ کی سیڑھیاں چڑھ کر پھندا بھی گلے میں ڈلوا چکا ہو، اس کے حواس تو بالکل ہی غائب ہوتے ہیں۔ اس لیے اکو کو بھی ہوش آنے میں اور یہ یقین کرنے میں بہت دیر لگی کہ اسے طاہر بھائی کی ماں نے بخش دیا ہے۔ چند لمحے تو وہ اجنبی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان سب کو دیکھتا رہا اور پھر جو وہ پتھر ٹوٹ کر رویا تو یوں برسا کہ اس نے اپنے آس پاس کی ہر آنکھ کو ڈبو دیا۔ اکو کے فلک شگاف چیخوں سے ساری جیل گونج رہی تھی اور وہ یوں بچوں کی طرح زار و قطار رو رہا تھا جیسے اپنی عمر بھر کے آنسو آج ہی بہا دے گا۔ اس نے اپنا سر عزیزہ خالہ کے قدموں میں رکھ دیا اور اپنا سر زمین پر پٹک پٹک کر لہو لہان کر دیا۔ اس کے اندر کا انسان جاگا، لیکن بہت دیر کے بعد۔ باہر جب اکو کے ماں باپ کو اس کی زندگی کی نوید ملی تو انہیں سجدہ شکر ادا کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ وہ دونوں سجدے میں تو گرے لیکن تسبیح تک بھول گئے۔ یہ ایک ایسی شادی مرگ کی کیفیت تھی جسے انسانی لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جن کا اپنا کوئی جگر کا ٹکڑا موت کی دہلیز کو چھو کر واپس پلٹا ہو۔ عزیزہ خالہ نے اکو کی جان بخش دی۔ لوگ ان کی عظمت کے ایسے قائل ہوئے کہ ان کی محبت عقیدت میں بدل گئی۔ چند دن بعد اکو کو بھی اس راضی نامے اور معافی نامے کے بدلے جیل سے رہائی مل گئی، کیونکہ اپنی قید کی سزا وہ پہلے ہی ان 5 سالوں میں پوری کر چکا تھا۔ لیکن جیل سے باہر آنے والا اکو وہ اکو نہیں تھا جو اندر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں ندامت سے جھکی ہوئی تھی اور وہ ایک ایسا بدلا ہوا انسان تھا جس نے اسی دنیا میں اپنی ہر غلطی کے مداوع کا فیصلہ کر لیا ہو۔ اکو کو تو قید سے رہائی مل گئی، لیکن اس کی کرنی کی وجہ سے وجو آپی جس قفس میں جا گری تھی، اس قید سے وہ کبھی رہائی نہیں پا سکی۔ ظفر کے مطالبے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے بوڑھے ماں باپ کے پاس اب ایسا کچھ بھی نہیں بچا تھا جو وہ اپنی لاڈلی بیٹی کی نظر کر سکتے، حتیٰ کہ غیاث چچا نے اپنا جی پی فنڈ بھی دفتر سے نکلوا کر ظفر کی فرمائشوں کی نظر کر دیا تھا۔
لیکن ایک بیکار اور گھر میں چارپائی توڑتے ہوئے شخص جس کی جھوٹی شان اور دوستوں کے دکھاوے کے لیے لٹانے کی کوئی حد نہ ہو، اس کے لیے تو قارون کا خزانہ بکا ہو تو کم پڑتا۔ لہٰذا اس کی وجوہاپی سے تکرار بھی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو اس کا ہاتھ بھی کھل چکا تھا، لہٰذا وہ گاہے بگاہے وجوہاپی پر ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ لیکن وجوہاپی کو خدا نے جس مٹی سے بنایا تھا، اس میں شکایت یا اف تک کرنے کا خمیر شامل نہیں کیا تھا۔ نہ ہی کبھی انہوں نے اپنے ماں باپ ہی کو اس بات کی کبھی بھنک بھی پڑنے دی کہ ان کی وہ بیٹی جسے اپنے گھر میں گرم ہوا نے بھی کبھی نہیں چھوا تھا اور جس کی زبان سے اف نکلنے سے پہلے ہی ہر کوئی اپنی پلکیں اس کی راہ میں بچھا دیتا تھا، وہ اب کس حال میں ہے۔ لیکن وہ نہ بھی بتاتی تو کیا ہوتا؟ غیاث چچا کی جہاں دیدہ نظریں کیا ایسا ہر راز پانے کی صلاحیت نہ رکھتی تھی؟ اور کیا ان کی چہیتی اماں، جو ماں ہونے سے زیادہ ان کی سہیلی بھی تھیں، کیا انہیں اپنی بیٹی اور سہیلی کی آنکھوں میں یہ سب کچھ دکھائی نہ دیتا ہوگا؟ ظفر کی چڑچڑاہٹ بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسے اب اندازہ ہو چکا تھا کہ وجوہاپی کے میکے کے پاس انہیں دینے کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ان تیلوں میں جتنا بھی تیل تھا وہ پہلے ہی نچڑ چکا تھا۔ اکو کا معاملہ اس کی پھانسی ٹلنے سے ایک بار پھر اٹھا تو اس کے ہاتھ وجو کو طنز اور طعنوں سے چھلنی کرنے کا ایک موقع ہاتھ آ گیا۔ اب وہ بہانے سے اکو اور طاہر بھائی کے جھگڑے اور قتل کا ذکر چھیڑ دیتا اور وجو کو گھائل کرنے کے لیے لفظوں کے ایسے تیر چلاتا کہ اس معصوم لڑکی کی سانس ہی رکنے لگتی۔ کبھی کہتا کہ غیاث چچا نے اسے دھوکے میں رکھ کر شادی کروائی ہے، کبھی کہتا کہ اگر اسے پتہ ہوتا کہ وجو کا قصہ طاہر بھائی کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ کبھی اس گڑھے میں نہ گرتا۔ ظفر کمینگی کی اس حد تک گر چکا تھا کہ اس نے اکو کے ساتھ بھی وجو کا نام جوڑ دیا اور اس کو عزیزہ خالہ کی طرف سے جو معافی ملی تھی اسے بھی اس نے وجو کی کوششوں کے کھاتے میں ڈال دیا کہ ضرور انہوں نے محلے جا کر طاہر بھائی کے ماں باپ کو مجبور کیا ہوگا کہ اکو کو معاف کر دیں تاکہ ان کا ایک عاشق تو دنیا میں انہیں سراہنے کو زندہ باقی رہے۔ پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی جب ظفر نے باقاعدہ انہیں ہاتھ سے پکڑ کر باہر کے دروازے پر لا کھڑا کیا کہ یا تو گھر سے کچھ رقم لے کر آئیں یا پھر ہمیشہ کے لیے اس کے گھر سے نکل جائیں۔ اور گھر بھی اس کا کہاں تھا؟ پچھلے 5 ماہ سے مالک مکان روزانہ کرائے کے تقاضے کے لیے دروازے پر صبح سویرے ہی آن موجود ہوتا۔ ظفر خود تو اس سے جان چھڑانے کے لیے اب باہر نکلتا ہی نہیں تھا اور بیچاری وجو کو شرمندہ ہونے کے لیے دروازے پر بھیج دیتا تھا۔ وجو بھلا آج تک اپنی پوری زندگی میں ایسے معاملات کہاں جھیل پائی تھی؟ انہیں تو کسی غیر مرد سے بات کرنے کا کبھی کوئی اتفاق بھی نہیں ہوا تھا۔ گھر میں فضلو بابا اور ان کے ابا ساری بیرونی دنیا سے ان کے رابطے کا ذریعہ بنے رہتے تھے، اور پھر میں بھی تو تھا۔ میں نے کبھی انہیں کسی ٹھیلے والے سے یا سائیکل رکشہ والے سے بات کرنے نہیں دی تھی۔ جہاں کہیں رابطے کی ضرورت ہوتی میں، فضلو بابا یا غیاث چچا ہمیشہ ان کی مدد کو موجود ہوتے۔ پتہ نہیں مجھے کبھی بھی یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ وجو کسی بھی ایرے غیر مرد سے بات کرے۔ اس کام کے لیے ہم سب موجود تھے۔ خود وجو کو بھی میری اس عادت کا پتہ تھا، اور جب کبھی رکشے یا تانگے والے کو کرایہ دینا ہوتا یا پھر محلے میں پھیری والے سے کچھ منگوانا ہوتا تو وہ پہلے آواز مجھے ہی دیتی، اور اگر میں اس وقت نہ بھی ہوتا تو کسی اور بچے یا فضلو بابا کے ذریعے کہلوا بھیجتی۔ اب ایسے میں جب انہیں مالک مکان کو کرایہ نہ دینے کی تاویلیں پیش کرنا پڑتی ہوں گی تو وہ کس اذیت سے گزرتی ہوں گی، اس کا اندازہ صرف میں ہی کر سکتا تھا۔ یہ تو اچھا تھا کہ مالک مکان اچھے خاندان سے تھا اور وہ ظفر کی عادات سے اچھی طرح واقف تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ ایک شریف گھرانے کی عفت مآب بیٹی اس کمظرف ظفر کے گھر آ پھنسی ہے۔ اس لیے وجو کو دروازے پر دیکھ کر وہ زیادہ بحث کیے بنا ہی وہاں سے پلٹ جاتا تھا۔ لیکن گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے تو پھر کھائے گا کیا؟
آخر کار 5ویں مہینے اسے وجو آپی سے کہنا ہی پڑا کہ ان کے حالات میں تو اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ وہ ظفر کے نام وکیل سے کہہ کر نوٹس نکال دے کہ اگلی پہلی سے مجھے مکان خالی کر دیں ورنہ معاملہ پولیس میں دے دیا جائے گا۔ پولیس کا نام سن کر وجو آپی سراسیمہ ہو گئی اور انہوں نے دروازے کی اوٹ سے پہلی مرتبہ مالک مکان، جنہیں وہ سب خان صاحب کہتے تھے، ان سے درخواست کی کہ جہاں اس نے اتنا انتظار کیا ہے کچھ دن کی مزید مہلت دے دیں۔ وہ کوشش کرے گی کہ جلد از جلد کرایہ اتار دیں۔ خان صاحب نے جواباً کہا کہ وہ صرف وجو آپی کے کہنے پر ظفر کو مزید کچھ وقت دے رہا ہے، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس بات سے بھی اچھی طرح واقف ہے کہ ظفر کبھی ان کا کرایہ نہیں چکائے گا۔ اس نے وجو آپی سے کہا کہ اسے ان پر ترس آتا ہے کہ ایک عزت دار خاندان کی لڑکی یہ کس ذلت کے گڑھے میں گر گئی ہے۔ اس نے وجو آپی کے سامنے ایک پیشکش رکھی تھی جس سے اس کا کرایہ بھی ادا ہو جاتا اور خود وجو آپی کا ہاتھ بھی کچھ کھلنے کا آسرا ہونے لگتا۔ وجو آپی نے کہا کہ وہ خان صاحب کی بات غور سے سن رہی ہیں، وہ کھل کر بات کریں۔ خان صاحب نے بتایا کہ ان کے جاننے والے پشاور سے اس شہر میں اپنی تعیناتی پر آئے ہیں، عہدے میں ریل کے بڑے افسر ہوتے ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں، 10 سال کا ایک بیٹا اور 8 سال کی ایک بیٹی۔ دوسرے صوبے سے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے بچوں کی تعلیم درمیان میں ہی منقطع ہو گئی ہے اور جب تک انہیں اس شہر کے اسکول میں داخل کروایا جائے گا تو تب تک دونوں بچے اصل کورس سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ خان صاحب نے وجو سے کہا کہ ان کے دوست نے انہیں کسی ٹیوٹر کا بندوبست کرنے کا کہا ہے۔ اگر وجو مناسب سمجھے تو دن میں 2 گھنٹے ان کے بچوں کو پڑھا دیا کریں۔ اس طرح سے جو رقم انہیں فیس کے طور پہ ملے گی اس کا آدھا وہ خان صاحب کو کرائے کے طور پر ادا کر دیا کریں اور آدھی رقم سے اپنا گھر چلا لیا کریں۔ خان صاحب نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ اپنے دوست سے کہہ کر وجو کا معاوضہ بھی دوسرے کسی ٹیوٹر سے کافی زیادہ مقرر کروا دیں گے۔ شاید مالک مکان بہت پہلے ہی وجو آپی کے لب و لہجے اور ان کے تہذیب اور رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے یہ بات جان چکا تھا کہ وجو آپی اچھی خاصی پڑھی لکھی ہیں، تبھی اس نے یہ پیشکش کی تھی۔ وجو آپی نے خان صاحب سے کہا کہ وہ اپنے میاں سے بات کر کے انہیں بتائیں گی۔ خان صاحب انہیں دعا دے کر واپس پلٹ گئے اور وجو آپی واپس پلٹی تو ان کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ظفر جانے کب سے ان کے پیچھے کھڑا ان کی اور خان صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ دراصل جب وجو کچھ دیر دروازے سے نہیں پلٹی اور اس کی شکی مزاج طبیعت نے فوراً اس کے ذہن میں خود بد شروع کر دی اور وہ دبے پاؤں چلتے ہوئے وجو کے پیچھے آ کھڑا ہو گیا اور اس نے وجو کی اور مکان مالک کی ساری باتیں سن لی تھی۔ وجو کو اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ گھر میں پڑے پڑے بیوی کی کمائی کھانے کا موقع مل رہا تھا۔ اس نے وجو آپی کو حکم دے دیا کہ وہ کل سے ہی ٹیوشن پڑھانے کے لیے جانا شروع کر دیں اور کوشش کریں کہ 2-3 ماہ کا معاوضہ ایڈوانس ہی مل جائے تو اچھا ہوگا۔ اگلے دن خان صاحب آئے تو وجو نے ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا، لیکن ساتھ ہی اپنے اکیلے جانے سے معذوری کا اظہار بھی کر دیا۔ انہوں نے کبھی اپنے میکے سے بھی اکیلے باہر قدم نہیں رکھا تھا، لہٰذا اگر ہو سکے تو بچوں کو شام یہیں ان کے گھر بھجوا دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ خان صاحب نے بتایا کہ بچوں کا تو یہاں آنا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ وہ دونوں بہت ضدی ہیں اور وہ مشکل ٹیوشن پڑھنے پر ہی رضامند ہوئے ہیں۔ اب ایسے میں ان پر مزید کوئی شرط رکھی گئی تو بالکل ہی بدک جائیں گے۔ ہاں البتہ ریحان صاحب، خان صاحب کے دوست، ہر روز شام 4 بجے اپنی گاڑی ڈرائیور سمیت بھجوا دیا کریں گے جو 2 گھنٹے بعد انہیں گھر واپس چھوڑ جایا کرے گی۔ وجو آپی کیا کہہ سکتی تھی، ایک ٹھنڈی آب بھر کر چپ ہو گئی۔ فیاض چچا اور سکینہ خالہ کو جب وجو آپی کی نوکری کا پتہ چلا تو دونوں کے دل میں جیسے تیر سا گڑ گیا۔ فیاض چچا تو ویسے بھی تقریباً بستر ہی سے لگ چکے تھے اور اب ان کی طبیعت زیادہ تر نڈھال ہی رہتی تھی۔ سکینہ خالہ بھی بہت دن تک چھپ کر روتی رہیں، جانے ان کی وجیہہ کی قسمت میں ابھی مزید کتنے عذاب جھیلنے لکھے تھے۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔